ہمارا استاد اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو منور فرما دی، وہ بہت بہترین طریقے سے ہمیں سمجھاتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حمد میں 3 تعمیم ہے اور 1 تخصیص ہے۔ یہ بات غور سے سننا، اس میں بہت گہرائی ہے۔ یعنی 3 عمومیت ہے اور 1 خاصیت یا خصوصیت ہے جو خاص ہے۔ ایک تعمیم جو ہے نا حمد کی ہے۔ تعمیم کس چیز کی ہے؟ حمد کی، یعنی عام حمد۔ بڑا کون ہے؟ اللہ۔ خوبصورت کون ہے؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ماں کے رحم میں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پتھر کے اندر کیڑے کے منہ میں سبزہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سمندر کے تہ میں بیمار مچھلی کے صحت بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ عمومیت یعنی جو بھی تعریف کرنا ہے، جس قسم کی تعریف صفتے ہونے، یہ عمومیت ہے حمد کی۔ ایک حمد کی عمومیت ہے اور ایک حامد کی عمومیت ہے اور ایک زمانے کی عمومیت ہے۔ اس میں میں تھوڑا تفصیل دینا چاہتا ہوں۔ تو ایک پہلے عمومیت کس چیز کی ہے؟ حمد کی۔ حمد کی یہ ہے کہ بھائی سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ جو مرتا نہیں وہ کون ہے؟ اللہ۔ جس کو نیند نہیں آتا وہ کون ہے؟ اللہ۔ جس کو اونگ نہیں آتا وہ کون ہے؟ اللہ۔ جس کے اوپر بیماری نہیں آتی وہ کون ہے؟ اللہ۔ جو ہر زبان کو سمجھتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ عربی میں پکارو، انگلش میں پکارو، پنجابی میں پکارو، سندھی میں پکارو، بلوچی میں پکارو، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے جتنی زبانیں ہیں، رشین زبان میں پکارو، یہ سنسکرت میں زبان میں پکارو، کیا کہتے ہیں نا، یہ ہندی میں پکارو، گجراتی میں پکارو، بنگالی میں پکارو، یعنی چائنیز زبان میں پکارو، رشین زبان میں پکارو، ہزاروں کروڑ زبانوں میں پکارو، سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس وقت ہر زبان کو ایک ٹائم، اس سیکنڈ، اس لہجے میں، اس لمحے میں سارے زبانوں ایک اکٹھے سن کے اکٹھے جواب دینے والا، اکٹھے ان کی مشکلات حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ عمومیت کس چیز کی ہے؟ یہ حمد کی، یعنی ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا حمد، ہر قسم کی صفت، یعنی عمومیت حمد کا ہو گیا۔ یہ تھوڑا غور سے سننا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے گا، اور ہمارے علم میں کافی اضافہ ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں عالم ہو اور میں ایک فقیہ ہو اور میں ایک کیا کہتے ہیں نا ایک دانشور ہو، میں ایک کمزور انسان، اتنے سمجھدار نہیں، لیکن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جو علم اللہ نے دے دیا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے بلغ عنی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس ایک آیت ہے وہی دوسرے لوگوں کو پہنچا دو۔ تو حضرات یہ جو حمد ہے نا، اس کی عمومیت، ایک حمد کی عمومیت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویورز ماشاءاللہ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ماشاءاللہ لائک بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا دوسری عمومیت کس چیز کی ہے؟ حامد کی۔ ایک عمومیت تو سمجھ آ گئی سب کو کہ حمد کی عمومیت ہے، یعنی ہر قسم کی تعریف صفت، اور دوسری عمومیت ہے حامد کی، حمد کرنے والا، یا سادہ الفاظوں میں سمجھا دوں زبان ہوگی، یعنی مچھلی کی زبان سے جو حمد نکلتا ہے، یعنی پرندے کے زبان سے جو حمد نکلتا ہے، انسان کے زبان سے جو حمد نکلتا ہے، جانوروں کے بینس، گائے، بکری، حتیٰ کہ کتے کے زبان سے جو حمد نکلتا ہے، حتیٰ کہ خنزیر کے زبان سے جو حمد نکلتا ہے، عمومیت ہو گیا اس چیز کا؟ حامد کا۔ جتنی بھی تعریفی کرنے والے ہیں، کروڑ
اربہا انسان، کروڑہا اربہا حشرات، کروڑہا اربہا، حتیٰ کہ ستارے اور سیارے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ یہ بھی تو دوسری عمومیت کس چیز کی ہو؟ دوسری عمومیت ہے حامد کی، اور یہ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات مبارک جو ہے اس کے لیے ہے، باقی اور کسی کی اتنی تعریف کو نہیں کرتی یا اتنی زبان ہی نہیں کرتی۔ پرندے رات کو سوتے ہیں پیٹ بھر کے، پھر اس کے اوپر بارش آ جائے، پھر اس کے اوپر طوفان آ جائے، اس کا جو گھونسلہ ہے، جو گھر ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ سویرے سویرے پرندے اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھتی ہی نہیں، حالانکہ وہ تسبیح پڑھتی ہیں۔ تو دوسری صفت حامد کی، جتنی بھی زبانیں ہیں، درخت جو ذکر کرتے ہیں، درخت یہ زندے ہے، جتنی بھی درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے جا رہے گزر رہے ہیں، اور دو قبریں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو قبروں کو بہت سزا عذاب مل رہی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کاٹ دی، اور وہ ٹہنی دو حصے کر دی، دو ٹکڑے کر دی، ایک حصہ ایک قبر پہ اور دوسرا حصہ دوسری قبر پہ، اور فرمائے کہ جب تک یہ ٹہنیاں صفتیں کرے گی، اللہ کی تعریف حمد کریں گے نا، تو پھر ان قبروں کو ان کے اوپر آسانی ہوگی۔ تو یہ دوسری بات یہ سمجھ آ گئی انشاءاللہ سب کو کہ دوسری صفت کیا ہے؟ تعریف، ایک حمد اور ایک حامد۔ تو حامد یعنی ایک بندہ کہتے کہ بھائی لوگ میرے تعریف کرتے ہیں یا پلان کی تعریف کرتے ہیں، تو شاید اس علاقے کے لوگ اس کی تعریف کرتے، دوسرے علاقے والے کو پتہ بھی نہیں اس کے بارے میں، یا اس زبان والے اس کی تعریف کرتے ہیں، دوسرے زبان والوں کو پتہ ہی نہیں، یا اس ملک والے تعریف کرتے، دوسرے ملک والوں کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی پلان علاقے پہ بھی کوئی اس طرح بندہ ہے جو تعریف کا لائق ہے۔ تو واحد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہر زبان والے اس کی تعریف کرتی ہے۔ کیا حامد کی عمومیت ہو گیا۔ ایک عمومیت کس چیز کی؟ حمد کی۔ دوسری عمومیت کس چیز کی؟ حامد کی۔ تیسری عمومیت آپ نے سوچنا ہے کہ کس چیز کی ہے۔ آپ کمنٹ میں آپ مجھے بتا دیجئے بھائی تیسری عمومیت کیا چیز ہے، نہیں ہے تو پھر مجھ سے پوچھیے۔ میں نے بولا 3 عمومیت ہے حمد میں، الحمدللہ، اس لیے اللہ کریم نے قرآن میں سب سے پہلے ذکر فرمایا، اور قرآن 4 حصے ہے اور ہر حصہ الحمد سے شروع ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین پہلا حصہ، دوسرا حصہ سورہ العمران، سورہ عمران، سورہ انعام، سورہ انعام سے پھر سورہ الکہف، سورہ بنی اسرائیل، اسی ترتیب نہ جو ہے نا سورہ سبا، یہ جتنی بھی ہے نا صرف سورہ فاتر میں جو ہے نا وہ ڈبل نزدیک آئی، لیکن وہ عنوان کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ الحمدللہ ذکر ہے۔ یعنی قرآن کا ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتی۔ اس کی تعمیم میں نے بتا دیا، اس کی تعمیم ایک حمد کی، تمام قسم کی تعریف۔ دوسری تعمیم کیا ہے؟ حامد کے، ہر حمد کرنے والا۔ اچھا نہیں بتا سکا تو میں بتاتا ہوں۔ اچھا تیسری صفت ہے زمانے کے، سمجھ آ گئی سب کو، زمانے کے، یعنی آج سے کروڑ سال پہلے جو تعریفیں ہو رہے تھے، انسان زمین پر موجود نہیں تھا، دنیا کا سسٹم نظام نہیں تھا، دنیا میں کوئی انسانیت، کوئی روح چیز نہیں تھا، لیکن تعریفیں ہو رہی تھی زمانے کے۔ ماضی کی تمام تعریفیں، ماضی کی تمام تعریفیں جو لوگ تعریف کرتے تھے، صفتیں بیان کرتے تھے ماضی میں، اور پھر حال میں موجودہ آج جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہے، تو دوسری عمومیت کس چیز کی ہے؟ زمانے کی۔ ہزاروں سال پہلے، پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد آج تک، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد آج تک جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور آج سے 1000 سال بعد جب بھی تعریفیں ہوں گے، ایک تخصیص ہونا سامنے آ گیا نا، کس کی؟ للہ، اللہ کی۔ تو اس لیے الحمدللہ